اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر احسان کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا شرط بخشا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے سرفراز کیا اور تمام کتابوں کے اوپر ام الکتاب میں عطا کر غالباً کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مابین کی گفتگو اور ان کے حالات جان رہے تھے، جس میں ہم غالباً یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے پہلے تو ایک کشتی میں سفر کیا اور جیسے ہی کنارے پر پہنچے تو درمیان سمندر آپ نے اس کو توڑ کر عیبدار بنا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور آپ نے ان سے ساتھ چھوڑنے کا موقع دیا۔ پھر انہوں نے معذرت کی اور پھر ساتھ ہو لیے، پھر یہاں تک کہ اس خریے میں آگے بڑھتے گئے۔ سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا آ رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت اور قانون کے خلاف نظر آیا، آپ اس پر بھی صبر نہ کر سکے اور سوال کر بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام، یہ دو واقعے راستے میں ہو چکے، پھر ان کی معذرت خواہی کے بعد خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جبکہ خضر علیہ السلام سے ان سے کہا، قال الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں رکھ سکتے، تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم صبر کرو میرے ساتھ رہنے کے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں اس کے بعد کسی بات پر آپ سے سوال کر بیٹھوں، فلا تصاحبنی، آپ میرا ساتھ نہ دیں، قد بلغت من لدنی عذرا، یہ میری طرف سے عذر میں نے پیش کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات اور سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار معذرت چاہی تو خضر علیہ السلام نے اس کو درگزر کیا اور پھر ساتھ لے کر کے آگے بڑھے۔ دوسری بار جب آپ نے اس نوجوان کو قتل کیا تو پھر آپ نے عذر خواہی کی، اس طرح کہ اگر میں ایک بار اور سوال کر بیٹھوں تو میرا ساتھ چھوڑ۔ تو یہیں پر یہ بات ہے کہ جلد بازی میں شاگرد کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ متبعی جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا خطا کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے، تو ساتھ چلتے ہی رہتے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے کہا کہ فلا تصاحبنی، اگر میں ایک بار اور سوال کر بیٹھوں آپ سے تو مجھے ساتھ چھوڑ دیں۔ تو معلوم ہے کہ ایک بار اور آپ نے چانس لیا ہے
ایک اور تھوڑا ساتھ چلیں گے، لیکن صبر اگر نہ ہو سکے اور سوال کر بیٹھے تو ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ کچھ ایسے ہی ہوا اس کے آگے، فانطلقا، دونوں مل کر پھر آگے چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا جب آ گئے وہ دونوں اہل قریہ، یہ قریے والوں کے پاس آئے، یعنی ایک قریے میں آئے، ایک گاؤں میں، ایک ولیج میں آ کر پہنچے۔ وہاں سے یاد ہے آپ کو، صبح کا ناشتہ لے کر کے وہ مچھی کے سبب سے وہاں اتر کر کھانا ناشتہ تو کھائے تھے، اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور ایک کھانے کا بھی وقت ہو گیا ہے، دوپہر کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانے کا وقت ہے اس وقت۔ تو انہوں نے تمام قریے والوں کے گھروں پر سے، گلیوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہمیں کوئی کھانا کھلا دے۔ استطمعا، استطمعا، تو استطعما یعنی کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کا اس نے سوال کیا۔ اس دور میں تو آج کے جیسے ماحول نہیں تھا کہ ہوٹل ہو یہ ہو مسافر خانے، تو اکثر لوگ جب سفر کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں راتوں میں ٹھہر جاتے تھے۔ عرب میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا، اکثر و بیشتر گاؤں میں ایسا سلوک تھا کہ لوگ باہر سے آنے والے مسافروں کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر خدمت کر لیتے تھے۔ لیکن اس قریے والوں کی یہ بات تھی، کیا کہا انہوں نے؟ استطعما اہلہا فابوا، فابوا کہ مانے انہوں نے انکار کر دیا، ابا منع کر دیا، انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ یضیفوہما، کہ ہم دونوں کی ضیافت کریں، دونوں کو کھانا کھلائیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انکار کر دیا کھلانے سے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی دین ہی نہیں پہنچا تھا، اور لوگ اتنے بخیل تھے کہ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ خاص کر کے جب مسافر ہیں، باہر دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، کوئی لوکل نہیں ہے، باوجود اس کے انہوں نے ابو ہم یضیفوہما، ان کی ضیافت کریں۔ اور وہاں پر اس قریے میں آنے کا ایک مقصد تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں۔ جب وقت گزرتا گیا اور بھوک بڑھتی گئی، وقت تو موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ خضر علیہ السلام ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، اپنی جھولی میں سے کچھ نکالے اور اپنے نقاب کے اندر کھانے لگے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ آپ کھائیں گے یا نہیں، وہ خود اپنی جھولی سے جو رکھے تھے وہ خود ہی کھانے لگے۔ صبر کا بہت بڑا امتحان ہے، یہاں پر بھی ادب کا بھی ہے۔ اب پوچھیں تو کیسے سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ ضبط کیے ہوئے تھے، کیا کیا جائے؟ تو راہ سلوک میں سب سے پہلا جو قدم ہے، پہلا جو سبق ہے، پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے صبر کا، اور صبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ادب ملحوظ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کسی شیخ کے پاس جائیں، سلام کریں پہلے، اور پھر
انتظار کریں کہ آپ کو کوئی وہ حکم کرے کہ داخل ہو جائیے یا تشریف رکھیے بیٹھ، جب تک کہ ان کی جانب سے کچھ حکم نہ ہو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، آپ میں صبر کا امتحان دینا ہوگا کہ وہ بیٹھے ہی رہیں اور آپ کو بیٹھنے کا حکم نہ دے تو بیٹھنا نہیں چاہیے، پھر جب تک کہ وہ آپ سے کوئی سوال نہ کرے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا، نہ سوال کرنا جب تک کہ ان کی جانب سے کوئی سوال آ جائے یا حکم آ جائے، صبر کرنا ہی ہوگا۔ نہیں صبر کرتے میں آ کر اتنی دیر سے کھڑا ہوں، حضرت پلٹ کر نہیں دیکھتی تو حضرت علیہ السلام نے یہ نمونہ بنا کر کے دکھا دیا۔ یہاں پر صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے، نہیں گئے اور آپ خود سے بیٹھ گئے اور آپ جو من میں آیا بولنے لگے یا پوچھنے لگے، یہ طریقت میں آداب نہیں ہے۔ بہت سے اس کے پیچھے واقعات بھی ہیں، اس طرح کا سلوک اولیاء اللہ نے کس طرح کیا اور تربیت کی ہے اپنے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، تو وہ خود کھانے لگے، ہو گیا ظہر کا وقت، اب دیکھا کیا کیا جائے، وجد فیہا جدارا، آپ نے پایا وہاں پر ایک دیوار کو، اس خلیے کے اندر ایک اکیلی ایک جگہ پر ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی تھی وہ دیوار؟ خستہ حالت کے اندر تھی، یریدو ان ینقض، چاہتی تھی کہ وہ دیوار ابھی گر جائے، ابھی منہدم ہو جائے، اتنی بری حالت سے وہ دیوار کھڑی ہوئی تھی، اکیلی تنے تنہا ایک دیوار کھڑی ہوئی۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں پر چکنی مٹی اور پانی وغیرہ کا انتظام کر کے اس دیوار کو نئے سرے سے آپ نے کھڑا کر دیا۔ قرآن نے کہا فَأَخَامَهُ، انہوں نے اس کو پھر سے قائم کر دیا اس دیوار کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیے اب ان سے کام کیا، اب پوچھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک انہوں نے بہت صبر کیا۔ اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے کھانا کھلانے کے لیے پوچھے، کوئی کھانا نہیں کھلایا، پھر آپ خود بیٹھے، اپنی جھولی میں جو تھا تو آپ کھا لیے اور اس کو کچھ ان کا انتظام نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آئے تو یہ دیوار پر کام کرنے لگ گئے، جس کے لیے آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی کہ اس کا جو ہے وہ ملبہ بنایا جائے اور بانڈلی میں اٹھا کر دیا جائے۔ آپ دیوار کے اوپر اور خضر علیہ السلام بیٹھ گئے اور اٹھا کر کے اس دیوار کو نئے سرے سے پھر سے کھڑا کر دیا۔ فَأَخَامَهُ، اب جب یہ کام پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر ٹوٹ گیا۔ حالا، آپ پھر سوال کر بیٹھے، لو شیتا لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ جو آپ نے کام کیا ہے، دیوار کو نئے سرے سے کام کر کے اس کو آپ نے کھڑا کیا ہے، اس کی مزدوری، اس کی اجرت تو آپ لے لیتے۔ قال لو شیتا لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس کی مزدوری، اس کی اجرت لے لیتے، اتنا پوچھنا ہی تھا۔ قال، اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا
ھذا فراق بینی و بینک، یہی چیز، یہی بات جو ہے تمہارے اور میرے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی تم سے جدائی کا۔ اس کے بعد جو ہے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، نہ کوئی کام، نہ ہم ساتھ تمہیں لے کر چلیں گے، صحبت نہیں، صحبت چھوڑ دیں گے اور فرق، تفریق ہو جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے۔ آپ اپنا راستہ لے کر کے واپس چلے جائیے اور میں اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے أُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں تمہیں اس کی خبر ضرور دوں گا، یہ بات بتا دوں گا، اس کی تعویلات کیا ہیں جس کے لیے تم صبر نہیں کر سکے، اس کی تعویلات جاننے کے لیے تم صبر نہیں کر سکے۔ اب چونکہ جدائی ہو گئی ہے اور ہم ساتھ نہیں چل سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اگر صبر کر لیتے موسیٰ علیہ السلام تو یوں ہی چلتے رہتے اور چلتے رہتے اور نئے نئے واقعات سے روبرو ہوتے رہتے اور قدرت کے تماشے دیکھتے رہتے، تو کچھ بات آتی سمجھ میں، کہ معلوم ہوتا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے غیب میں اس سے کلام فرماتے ہیں اور اسے احکام دیتے ہیں، یہ کس طرح ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اما السفینۃ، اما السفینۃ، اور جو بات تھی بتا دیے کہ بیکار دوسری باتیں نہیں، بس یہ بات ہے کہ وہ جو سفینہ تھا جس کو حضرت علیہ السلام سوار ہونے کے بعد اس کو توڑ پھوڑ کر عیب دار بنا دیا تھا، جس کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور پوچھ بیٹھے کہ کیا ہے آپ نے ایسا کیا، کہ نئی کشتی کا حال آپ نے خراب کر دیا تاکہ لوگ اس کے جو ہیں وہ غرق ہو جائیں۔ وَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ جو سفینہ تھا وہ مسکین لوگوں کا، ایک مسکین لوگوں کی کے ذریعے معاش، یعملون فی البحر، وہ ورک کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے اس بحر میں، یعنی ادھر کے لوگوں کو ادھر، ادھر کے لوگوں کو ادھر فیری کرتے تھے، لے کر جانا اور لا کر چھوڑنا، یہ کام وہ لوگ کرتے تھے۔ ایک بیوہ عورت کی وہ کشتی تھی، وہ سفینہ تھا، اور وہ یتیم بچے تھے، مسکین تھے، تو ان لوگوں کا وہ ذریعہ معاش تھا، اس سے وہ کما کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، اس کو توڑنے کی کیا ضرورت پڑی جبکہ وہ بالکل نئی تھی۔ فَعَرَضْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور عَرَضْتُ میں نے چاہا، أَنْ أَعِيبَهَا اس کو عیب دار بنا دوں، اس لیے عیب دار بنا دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور اس کشتی کے پیچھے، اس سمندر کے اندر، بحر کے اندر ایک بادشاہ تھا، تو جو کیا کرتا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، زبردستی کے ساتھ وہ کشتیوں کو، جو نئے سفینے، نئے کشتیاں ہوتی ہیں، ان کو غصب کر لیتا تھا، کانفسکیٹ کر لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا جب وہ نئے کشتیوں کو دیکھتا تھا۔ تو وہ جو تھا اس کے فوجی سمندر میں آ رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے اس کشتی کا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس کو عیب دار کر دو، تاکہ وہ پرانی ٹوٹی پھوٹی کشتی دیکھ کر اس کو نہیں پکڑیں گے، اس کو ضبط نہیں کریں گے۔ تو میں نے چاہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَهَا، اس کو عیب دار بنا دوں،
وَكَانَ وَرَاءُهُمْ، اور ان کے پیچھے ملکن بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ غصب. تو یہ کام اچھا ہوا یا برا؟ دیکھنے میں معلوم ہوا کہ اچھی بچھی نئی کشتی کو توڑ پھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ظالم پڑا ہوا ہے، اور اس کو کس طرح اس کو روکنا چاہیے، تو کس طرح مظلوم کو بچانا چاہیے، کس طرح ایک مسکین اور بیوہ ماں کے دعاؤں کا صلہ دینا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. اللہ محیمن ہے، دیکھتا ہے دور سے ہی بیٹھ کر. تو اس نے کہا کہ جاؤ خضر علیہ السلام، اس کو عیب دار بنا دو تاکہ وہ نہ پکڑا جائے اور غصب نہ ہو جائے، تاکہ ان کی روزی کا ذریعہ جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو میں نے اس لیے یہ کام کیا جس کو دیکھ کر آپ کو صبر نہیں آیا کہ یہ اچھی کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ، پھر اور کون باقی ہے کہ دوسرا ہے وہ نوجوان جو آ رہا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ. کون ہے وہ؟ ایک نوجوان تھا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جو سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. فَقَتَلَهُ، اس کو قتل کر دیا. کیا تھا معاملہ اس کے پیچھے غیب میں؟ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ. اتنا ایسا لڑکا تھا، ایسا جوان بچہ تھا، بیٹا تھا ان کا، جو ماں باپ کو ان کے ایمان سے بے ایمان بنانے کے کام کر رہا. وہ خود بے ایمان ہو چکا تھا اور اس کی محبت میں اس کے مرضیات کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ بے ایمان ہونے کے قریب. ایسے کام کرتا تھا جس کو ماں باپ اپنی اس کی محبت کی وجہ سے اس کو اجازت دے کر یا اس کا ساتھ دے کر اس کے تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کو مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان زائل ہو رہا تھا، وہ بے ایمان ہونے کے قریب تھے. تو کہا قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو ہم کو ڈر ہوا اس بات کا. یہاں پر ہم نے یہاں پہ کرا ہوا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا، ہم کو یہ خوف ہوا، ہم کو یہ بات نہیں پسند آئی، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ ان دونوں کو طغیان، سرکشی اور کفر کی وجہ سے وہ غرق نہ ہو جائیں، بے ایمان نہ ہو جائیں. یہ ہمیں اس بات کا خوف ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیونکہ مشیت الہی میں کچھ اور بات ہے. فَعَرَضْنَا، اور ہم نے ارادہ کیا، ایُبَدِّلَہُمَا، یہ کہ ہم بدل دیں، تبدیل کر دیں ان کو، ربہما، آپ کا رب، خیرن منہ زکاتن، اس سے پاکیزہ بدلہ ان کو دیا جائے، اس کے بدل انہیں نیمل بدل دیا جائے، یہ پاک اولاد انہیں دی جائے، وہ اقرب رحما، اور وہ زیادہ قریب ہو رحم کرنے کے، ماں باپ پر رحم کرنے والے نیک بندہ، نیک بچے کو، نیک اولاد کو ہم انہیں دینا چاہتے ہیں. یہ مشیت الہی تھی، یہ معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کہ اس کے لینے کے بعد جو غم اور رنج جو ماں باپ کو ہوگا، اس کا ایک نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ جب اولاد دیتا نہیں ہے تو بھی ہمیں صبر کرنا ہے، جب دیتا ہے اور کفر پر وہ آ جائے اور سرکشی پر آ جائے، تو جس طرح وہ لڑکا تھا طغیاناً و کفرا، طغیانی پر اور کفر پر ہوتا، سرکشی پر تھا، تو ایسے اولاد کے ہونے سے نہ ہونا اچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بدل ایک نعم البدل، نیک اور پاکیزہ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرنے والی ہو، وہ انہیں عطا کر دی جائے۔ تو یہ مقصد تھا۔ میرا مقصد جو ہے یہ نہیں تھا کہ اس کا قتل کروں۔ پھر کیا بات ہے اور کون سی بات باقی رہی؟ وہ عمل جدارو، اور اب وہ بات آئی کہ وہ بات جدار کی، دیوار کی بات تو آپ کو صبر نہیں ہوا۔ فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار ایک ملکیت تھی دو کم عمر بچے، غلامین یتیمین، وہ یتیم تھے، دو یتیم بچوں کی وہ جائیداد تھی، فی المدینہ، اس شہر کے اندر ان کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، غلامین کے معنی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، جو نابالغ ہوتے ہیں ان کو غلام کہتے ہیں، چھوٹے بچے تھے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جو دیوار تھی کھڑی ہوئی وہ ان کی جائیداد تھی، اور وہ ٹوٹ کر کے اب گر رہی تھی۔ اور کیا معلوم تھا کیا بات تھی اس کے اندر؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے پہیے میں، اس کے فاؤنڈیشن میں، اس کے نیچے، کانا تحتہو، اس کے نیچے، کنزن، ایک خزانہ تھا، ایک خزانہ، ایک گنج مخفی تھا اس کے اندر، کنز لہما، وہ دونوں کا تھا، ان دونوں کے لیے ایک خزانہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا، جو دیوار کے نیچے اس کے پائے کے اندر زمین میں گڑھا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، بہت اللہ پر توکل کرنے والا تھا، اور اس کو موت بالکل قریب تھی، تو جان گیا کہ میری موت کے بعد ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، اور پھر جو کچھ بھی میں چھوڑ رہا ہوں اگر کھلا چھوڑ دوں تو یہ کیا ہوگا کہ پورے کا پورا لٹ جائے گا، اور بچوں کو اس پر کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس نے زمین کے اندر اس کو گاڑ کے اس پر ایک دیوار کھڑی کر دی، اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حوالے اس کو کر دیا کہ یا اللہ، میں اس چیز کو میرے بچوں کے لیے یہاں چھوڑتا ہوں، تجھ پر ٹیکا کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں کہ جب یہ جوان ہو جائیں تو یہ ان کے ہاتھ لگنا، جب تک تو اس کی حفاظت کرنا، میں اس کی حفاظت تیرے حوالے کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ تھا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس دیوار کو کھڑی کر دو، تاکہ ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں، جب وہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو ہم ان کے ہاتھ اس کے باپ کا مال ہم اس کے حوالے کریں گے، اور جب تک کے لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کسی گاؤں والے کی جائیداد نہیں ہے کہ ہم کام کیے اور ہم اس کی مزدوری لے لیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جس کی فرما برداری میں آپ نے اس کام کو کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدُّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب کا یہ ارادہ ہے، یہ کہ يَبْلُغَ أَشَدُّهُمَا، يَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا،
اور نکال لیا جائے ان کا کنز، ان کا خزانہ انہیں مل جائے۔ رحمتم من ربک، یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رب کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے، یہ رحمت کا کام ہے، جس کے اتنے سارے کام کرنے کے بعد وما فعلتہ عن امری، آپ نے ڈکلیئر کر دیا وما فعلتہ، اور میں نے نہیں کیا، عن امری، میرے امر سے، میرے حکم سے، میری جانب سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو کس سے کیا؟ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جس کے لیے آپ کو صبر کی استطاعت نہ رہی، یعنی آپ صبر نہیں کر سکے ان باتوں پر۔ تو یہ جو فاعل ہے اس کے اندر مسائل حقیقت کے بہت سے ہیں، اس کے اندر کہ فاعل حقیقی کون ہے، فاعل حقیقی کون ہے اور فاعل مجازی کون ہے۔ فاعل کہتے ہیں فعل کام کرنے والے کو، فاعل حقیقی کون ہے اور فاعل مجازی کون ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال 1-2 منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں، وقت آپ کے اختتام پر آ رہا ہے۔ پھینچی پکڑتے، کاٹنے والا درزی کپڑے کو کاٹ رہا ہے، تو پھینچی درزی کے ہاتھ میں ہے اور کاٹ رہا ہے، کپڑے کو کتر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ پھینچی کتر رہی ہے یا آدمی کاٹ رہا ہے؟ کترنے والا پھینچی ہے یا آدمی ہے؟ تو فاعل حقیقی جو ہے وہ انسان ہے، جو اس کے ہاتھ میں پھینچی لگی ہوئی ملی ہوئی ہے، جس کے حول و قوت سے وہ چل رہی ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ پھینچی کاٹ رہی ہے، پھینچی نہیں کاٹ رہی ہے، بلکہ فاعل حقیقی درزی آدمی بندہ جو ہے اس کو کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے اور مخلوق فاعل مجازی ہے۔ اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں، فاعل حقیقی کون سے کام میں صحیح ہے اور کون سے کام میں غلط ہے۔ تو اس کے لیے شریعت کی پابندی ہمیں کرنا ہوگا اور ان مسائل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا، یہ نہیں کہ بھائی بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے آپ کو نیند کی حالت میں سب مل جائے۔ اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، وقت کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو اس کے لیے شکر کرنا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی قرآن پاک سے سنا ہے یہ ہمارے سینوں میں بھر دے، ہمارے عقل میں سما دے، ہمیں اس کا علم عطا فرما دے، اور اس کے طفیل سے ہمارے تمام کاموں کو، رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہمارے مہمات کو پورا کر دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ظاہری اور باطنی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اور جو کوئی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے سننے سے اس میں شفا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ سنتے ہیں ان تمام کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رحمت کو نازل فرمائے اور غیب سے اس کے غیب کے خزانے سے عطا فرمائے۔ واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ